السلام علیکم ناظرین، جیل بھرو تحریک کا آغاز آج لاہور سے ہو گیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب جنرل سیکرٹری، اعظم سواتی، عمر سرفراز چیمہ اور دوسروں نے آج اپنی گرفتاریاں دیں، پولیس کی وینز میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب تک یہ پتہ نہیں کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں یا ان کو تھانے لے جایا گیا ہے، پر انہوں نے اپنی گرفتاریاں دے دی ہیں۔ کس قانون کے تحت ان کو گرفتار کیا جائے گا، کتنے عرصے اندر رہیں گے، کیا یہ ضمانتیں اپلائی کریں گے یا نہیں، یہ چند سوالات ہیں جو اس کے گرد گھومتے ہیں۔ لیکن آغاز کیسا تھا، اچیو کیا کریں گے اس تحریک سے، اس پر بھی بات کریں گے۔ آسٹیرٹی ڈرائیو آج وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا اس آسٹیرٹی ڈرائیو کا، جس میں بہت سے اعلانات کیے گئے۔ یہ آپٹکس کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ کچھ آپٹکس دکھائے ہیں کہ ہم تنخواہیں نہیں لیں گے، ہم بڑی گاڑیاں بیچ دیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن کیا اس سے آپ کی معیشت واپس ٹھیک ہو جائے گی؟ جو مشکل فیصلے آپ نے کرنے ہیں، جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کرنا ہے، جس سے اکانومی کے اوپر پریشرز کم ہوں گے، کیا وہ فیصلے کیوں نہیں کر رہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اپنے پیسے بنانے چاہیے تھے، بڑے شہروں کو اپنے پیسے خود ریز کرنے چاہیے تھے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک اکانومی کو سپورٹ کیسے کرے گی وہ جو پروونشل اٹانومی یا آزادی دی گئی تھی؟ اس کے بغیر وہ مشکل فیصلے کیوں نہیں ہو پا رہے؟ مشکل سیکٹرز کو ٹیکس کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایگریکلچر کو ٹیکس کریں، ریئل اسٹیٹ جس کی بڑی بات کی جاتی ہے اس کو ٹیکس کیوں نہیں کرتے؟ یہ بڑے سوالات ہیں جس کا جواب شہباز شریف صاحب کو دینا چاہیے اگلے چند دن میں، کہ یہ وہ فیصلے ہیں یا وہ کام ہیں جو کرنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ ایک آڈیو لیکس کا سلسلہ شروع ہوا، معزز جج صاحب کا کہ بھی اس میں آڈیو لیکس میں نام تھا، اس پر پاکستان بار نے ریفرنس بھیجنے کا اعلان کیا، پریس کانفرنس کی کل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی ایک الٹ پریس کانفرنس تھی، ان کا کہنا تھا کہ یہ ججز کی آزادی پر حملہ ہے۔ کس طرف جائے گی؟ اور آج مسلم لیگ نون نے عدلیہ کے خلاف نام لے کر ججز کے خلاف ایک مہم کا آغاز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ججز ہیں جن کو ہمارے کیسز نہیں سننے چاہیے، اس پر بھی اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ آج کیا کہا ہے ذرا آپ سن لیجئے، مسلم لیگ نون کی طرف سے بیانات کیا دیے جا رہے ہیں۔ جاوی کی اس ملک کو ایماندار ججز کی ضرورت ہے، عمراندار ججز کی ضرورت نہیں ہے۔ پنجاب کو اچھے منصف کی ضرورت ہے، اچھے سسر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ جس پر اعتراض ہے، جس کے رویے پر اعتراض ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم ان پر اعتراض کر سکیں۔ اگر عدالت یہ سہولت عمران خان کو دیتی ہے، ایک غنڈے کو دیتی ہے، ایک آئین شکن کو دیتی ہے، تو پھر یہ ہر مجرم کو سہولت ملنی چاہیے۔ وہ عدالت میں آتے نہیں ہیں، کبھی ایک بہانہ کر دیتے ہیں، کبھی دوسرا بہانہ کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ سہولت نواز شریف صاحب کو حاصل تھی؟ کیا یہ سہولت مریم نواز کو حاصل تھی؟ سوال تو کرنا بنتا ہے۔ عجیب نظام ہے۔ ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، ایک طرف وہ لاڈلا ہے جس کو 6 دن مہلت دی جاتی ہے، آپ پرسوں آ جائیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دورہ عدل کا نظام نہیں چلے گا۔ اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنا ہاتھ ہٹا لیا، تو اب عدلیہ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی عدالتیں اس طرح ٹائم دیتی ہیں کہ ایک دن میں 6-8 دفعہ ٹائم دے دیا جائے کہ آپ گھنٹے بعد نہیں آ سکتے تھے، چلو 2 گھنٹے بعد آ جائیں، آپ رات 8 بجے آ جائیں، ہم رات 12 بجے بھی آپ کا انتظار کریں گے، آپ آ جائیں۔ اور ججز کا نام لے کے اب تو ٹویٹس کی گئیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے بیانات دیے گئے سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ آڈیو لیکس پر بالکل اب اس پر بھی 2 رائے ہیں، کیا رائے ہیں وہ بھی اس پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ شعیب شاہین صاحب صدر ہائی کورٹ بار اسلام آباد ہائی کورٹ بار آپ سے تھوڑی دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے۔ فاروق حبیب صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، اور حسن رضا پاشا چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آغاز کیسا ہوا اور اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں اس پوری کیمپین سے، جو جیل بھرو تحریک ہے۔ بھٹی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، یہ جو جیل بھرو تحریک کا آج آغاز ہوا ہے، آپ کا یہ کس قانون کے تحت، یا چلے چھوڑیں قانون تو میں لائر سے پوچھ لوں گا، امپیکٹ کیسا آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہ ایک طرف گرفتاریاں ہو رہی ہیں، آپٹکس بن رہی ہیں، تحریک انصاف، ظاہر ہے پالیٹکس آپٹکس کی گیم ہے، وہ آپٹکس بنانا بھی چاہ رہے ہیں، ہاؤ ڈو یو سی اٹ جو شروعات ہوئی؟ دیکھیے، ایک تو وقت بڑا آئیڈیل ہے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، 90 دن کے اندر الیکشن نہ ہونے کی باتیں، پی ڈی ایم کی پرفارمنس لیس اور بیانیہ لیس پی ڈی ایم، آئی ایم ایف کی
شرائط، نواز شریف کی تجربہ کاری، شہباز گورننس سپیڈ، شہباز سپیڈ، اسحاق ڈار بابائے معیشت، سب ہوا ہو چکے. مڈل کلاس تباہ ہو گیا، تنخواہ دار تباہ ہو گیا، غریب تباہ ہو گیا. لیکن یہ تو اکانومی کی بات کر رہے ہیں، یہ تو چلے مسائل پلین کریں گے نا. اور میں تو سوال دوسری بات، جیل بھرو تحریک کامیاب یا ناکام آپ کے خیال میں کیا؟ نہیں دیکھیں امپیکٹ آپ نے کہا کیا ڈالے گا. امپیکٹ تو دیکھیے ایک اس کو اینگل یہ ہے، دیکھیں ان اینگلز کا تو امپیکٹ جیل بھرو تحریک پر آئے گا. ہاں ایک مسئلہ ڈیفینیٹلی میں نے کہا وقت بڑا آئیڈیل ہے. دوسری بات ہے کہ اگر ہم ایک ہمارے بڑے ڈسکس کرتے ہیں کہ عمران خان اپنا ڈی جی آئی ایس آئی نہ لگوا سکا، عمران خان اپنا آرمی چیف نہ لگوا سکا، عمران خان اپنی حکومت نہ بچا سکا، عمران خان چیف الیکشن کمیشن نہ بدلوا سکا، عمران خان قومی اسمبلی توڑ کر اور صوبائی اسمبلیاں توڑ کر، قومی اسمبلی نکل کر صوبائی میں توڑ کر الیکشن نہ کروا سکا، 60 جلسے، لانگ مارچ، کچھ بھی نہ ہوا. دوسری طرف امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں، یہ سیاسی موو ہے، سیاست ہے، بالکل پولیٹیکل موو ہے. لیکن آج کے دن کے آپٹکس دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے؟ ڈیفینیٹلی بہت لوگ نکلے، توقع سے زیادہ نکلے. جو عمران خان کی پیشی تھی اس پہ توقع سے زیادہ نکلے، آج توقع سے زیادہ نکلے. اور مجھے لگتا ہے ایک مرتبہ پھر عمران خان ہمیں غلط ثابت کریں گے اور یہ کامیاب ایک طرح سے ہوگی، امپیکٹ ہوگی. عمران خان نے غیر مقبول جو عمران خان تھا، یہی چند چیزیں تھیں نا کہ غیر مقبول عمران خان جو اپنی حکومت میں 13 ضمنی انتخاب ہار گیا، کے پی میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا سیٹ ہار گیا، حفیظ شیخ کو نہ جتوا سکا، وہی عمران خان جس کے بارے میں کہا سکتے تھے کہ فوج کے بغیر کوئی قانون سازی نہیں کروا سکتا، وہ عمران خان اتنا مقبول ہوا کہ نون لیگ کو ان کے گھر اور گڑھ میں ہرایا، پنجاب حکومت چھینی، 60 لانگ مارچ جلسے اور جیل بھرو تحریک، توشہ خانہ ممنوع فنڈنگ، سیتا وائٹ، درجنوں کیس، آڈیوز اس کا ابھی تک کچھ نہیں بگاڑ سکی. وہ عمران خان جس نے نواز شریف زرداری صاحب کو irrelevant کر دیا ہے. اور پچھلے 10 مہینوں سے پوری سیاست بنی گالہ اور زمان پارک میں ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن عمران خان ڈسکس نہ ہو رہا ہو. اور جس کی بندے کی گرفت میں پوری سیاست ہو، جو اقتدار سے نکل کر بھی لگتا ہو کہ اقتدار میں، اور یہ تو اقتدار میں ہو کر بھی لگ رہے ہیں اپوزیشن میں، بکھلائے ہوئے، گھبرائے ہوئے ہیں، وہ بندہ جو غیر مقبول ترین سے مقبول ترین ہو چکا ہو اور جس کا ہر کام الٹا سیدھا ہو رہا ہو، تو وہ بندے، یہ ایک پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. بہت سارے ان 10 مہینوں میں عمران خان نے بہت ساری چیزیں پہلی دفعہ کی ہیں اور آج بہت مجھے نہیں توقع تھی کہ اتنے لوگ نکلیں گے. مجھے اس دن لاہور ہائی کورٹ والی پیشی پہ بھی اتنی توقع تھی. یہ سارے نہیں کرتے تھے. نواز شریف صاحب کارکن آ جائیں، شہباز شریف صاحب کارکن آ جائیں، مریم نواز صاحب کارکن آ جائیں، زرداری صاحب کارکن آ جائیں، اتنے کارکن پہنچتے تھے کبھی؟ تو ایک وقت بڑا آئیڈیل ہے. جو لوگ تنگ ہیں، دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، رل گئے ہیں. دوسری طرف ان کا جو پی ڈی ایم کی تباہی و بربادی جو انہوں نے ملک کی پھیر دی، اور تیسری طرف عمران خان کا جو آج جو اس کا موقف، اس کا بیانیہ کہ یہ جھوٹ، انتقامی کاروائیاں، اور اس سارا ایڈ آن کر رہا ہے. سر چیئرمین نیب کا جانا ایڈ آن کر رہا ہے. جو دہشت گرد ہے، آج کا حالات دیکھیں کہ عمران خان دہشت گرد ہے، فواد باغی ہے، ارشد شریف شہید غدار ہے. تو اس ملک میں اور کیا کیا ارشد تو کس نے کہا؟ ارشد کا میں خیال ہے وہ خیر آج ویسے ارشد شریف کی آج سالگرہ ہے. آج وہ 50 سال کے ہیں، ہو گئے ہیں، وہ زندہ ہیں اور ہو گئے ہیں. مبارکباد ان کی والدہ کو، ان کی فیملی کو، اور ان سب کو جو ارشد شریف کے ساتھ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں انشاءاللہ. فاروق حبیب صاحب، آج کیسا آغاز؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک تو یہ کس مقدمے میں اندر جائیں گے سارے جو لوگ گرفتار ہوئے؟ دیکھیں مقدمے کا تو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، لیکن کاشف ذرا سینیریو سمجھ لیں. یہ کوئی لوگ احتجاج، یہ کوئی عام احتجاج نہیں تھا جس احتجاج میں آپ نے آنا ہے، آ کے پرامن طور پہ منتشر ہو جانا ہے اور آپ نے گھر چلے جانا ہے. چشمے فلک نے ایسے مناظر نہیں دیکھے جو آج لاہور کے چیرنگ کراس مال روڈ کے اوپر تھے، بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو جو ہے وہ کور کیا ہے کہ لوگ رضاکارانہ طور کے اوپر اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف خود گرفتاری دینے آئے ہیں. اور سب سے پہلے اس کا جو نقطہ آغاز جو بار بار کہہ رہے تھے کہ لیڈرشپ گرفتاری دے گی یا نہیں دے گی، تو پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، سیکرٹری جنرل اسد عمر، اعظم سواتی، سابقہ گورنر اسد عمر چیمہ، اس کے علاوہ ولید اقبال اور ہمارے دیگر عہدیداران، کارکنان اور عام پاکستانیوں نے گرفتاریاں دی ہیں. ان کو لے کے یہ کوٹ لکھپت جیل چلے گئے ہیں. لاہور کے کیمپ جیل میں ان کے پاس جگہ نہیں ہے. جیلوں میں جگہ کم پڑ جائے گی، پاکستانیوں کی تعداد جو ہے وہ کم نہیں ہوگی. کل پشاور جا رہے ہیں، پرسوں راولپنڈی جائیں گے، اسی طریقے سے فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان اور بڑے شہروں سے ہوتے ہوئے پھر پورے پاکستان کی
ایک دن عمران خان صاحب جو ہے وہ کال دینے جا رہے ہیں. ہیں. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آج ہو گیا رسپانس. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ تاریخی رسپانس ہے کہ لوگ جیلوں میں جانے کے لیے بھائی آ رہے ہیں. جہاں لوگوں کو روٹی نہ مل رہی ہو, آٹا 160 روپے کلو ہو جائے, جس کا 10,000 بجلی کا بل 30,000 ہو جائے, گیس کا 5,000 کا بل 10,000 ہو جائے, جس کا پیٹرول 150 روپے سے 272 ہو گیا کاشف عباسی صاحب, جس کو ڈالر 176 سے 276 مہنگائی 40 سالہ ریکارڈ توڑ گئی, اور آج وزیر اعظم فخریہ طور پہ بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ جناب مزید مہنگائی میں کرنے جا رہا ہوں. ساتھ 13 جماعتوں کے چہرے بھی ساتھ بیٹھائے ہوئے ہیں کہ یہ بھی شریک ملزم ہیں. تو وہ ان کے دور میں لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں, اور دنیا کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ پاکستانی اس امپورٹڈ حکومت کی پالیسیز سے تنگ آ کر جیلوں میں جانا پسند کر رہے ہیں. معاشرے کو ایک جیل بنا دیا ہے جو ظلم, تشدد, بربریت, میڈیا پہ پابندیاں, ارشد شریف پہ 16 مقدمات, ارشد شریف کی شہادت, عمران ریاض جیل میں, جمیل فروقی جیل میں, 70 سالہ یاد امیر کو مار پڑوا دی, سمیع ابراہیم کو مار پڑوا دی, صابر شاکر پاکستان نہیں آ سکتا, وہ ملک سے باہر ہے. جہاں آپ بات نہیں کر سکتے, تو عمران خان نے تو لوگوں کو خوف سے آزاد کر دیا ہے. لوگ جیل جانے سے لیکن پھر بھی یہ بتائیں, یہ تو ٹھیک ہے, آپ تو اس وجوہات, آپ تو اب وہ وجوہات بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاپولر ہوگی آپ کی مہم, جیل بھرو, لوگ آ رہے ہیں, اور آپ اس کے ساتھ معاشی جو مسائل ہیں وہ ظاہر ہے آپ اس کو کر. یہ اس کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں اب آپ نے گرفتاریاں دے دیں, لیٹس فاسٹ فورورڈ ہفتہ, 10 دن, 2 ہفتے, 3 ہفتے, 4 ہفتے جس میں آپ گرفتاریاں دیں گے, اس کے بعد اس کو لے کر کہاں جانا ہے؟ صرف روز کی آپٹکس آپ کہہ رہے ہیں, یا پولیٹیکل آپٹکس ہوں گے, گرفتاریاں ہوں گی, یا پریشر آپ کس طرح اور مزید ڈالیں گے کہ الیکشنز مل جائیں آپ کو؟ دیکھیں, کیونکہ حکومت نے تو آج بھی انکار کر دیا الیکشنز کرانے سے. دیکھیں, پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ لوگوں کو ڈراتے کیسے تھے. جو جیل بھرو تحریک کا ایک مقصد ہے نا, کیا ڈراتے تھے؟ لاٹھی چارج کریں گے, آنسو گیس چلائیں گے, ربڑ کی گولیاں چلائیں گے, سیدھی گولیاں چلائیں گے, جیلوں میں ڈال دیں گے, چار دیواری کا تقدس پامال کریں گے. سب کچھ کر لیا. اب لوگ آگے کہتے ہیں جیلوں میں بھی ڈال لو. عمران خان نے لوگوں کا خوف اتار دیا ہے. اب کسی کا خوف نہیں ہے. سمجھ جائیں, میں جب کہہ رہا ہوں نا کسی کا خوف نہیں ہے, تو اب کسی کا خوف نہیں رہ گیا. لوگ جو ہیں وہ اب چاہتے ہیں کہ عوام کے فیصلے عوام کریں. عوام کے فیصلے انتخابات میں ہوں گے. جمہوریت کی بنیاد صاف اور شفاف انتخابات ہے, جس سے یہ بھاگ رہے ہیں. 90 روز کے اندر انتخابات نہیں کروانا چاہتے. صدر پاکستان نے 9 اپریل کی تاریخ دے دی ہے. الیکشن کمیشن اجلاس پہ اجلاس کر رہا ہے, آنیاں جانیاں میری دیکھتے رہو, کرنا کرانا ککھ نہیں ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اب اس نے, اور یہ پریشر بڑھے گا, دن بہ دن پریشر بڑھے گا, اور یہ پریشر اتنا بڑھ جائے گا کہ ان کے لیے حکومت چلانا پاسبل نہیں رہے گا. کاشف صاحب, عوام آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت عام حالات میں آپ کال دیتے, لوگ نہ نکلتے باہر, لوگ تنگ ہیں ان سے. آج وہاں پر بچے کیا, بوڑھے کیا, مزدور کیا, ریڈی والا کیا, دہاڑی دار کیا, رکشہ چلانے والے کیا, سب کی نمائندگی بھائی موجود تھی. لوگ نکل آئے باہر. لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں جیلوں میں بند کر دو, لیکن ہم اب اپنے حقوق لینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. عوامی موومنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. جیل بھرو ٹھیک ہو گیا نا, یہ آپ میں بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آغاز ہو گیا ہے, مزید لوگ جیل میں جائیں گے اور پریشر بڑھے گا حکومت کے اوپر, حکومت سسٹین نہیں کر پائے گی. لیکن پاشا صاحب, کس قانون, کیا 144 کے تحت ان لوگوں کو گرفتار کر کے اندر رکھیں گے, اور کتنے عرصے تک رکھ سکتے ہیں؟ پاشا صاحب جی, آواز آپ کی صحیح نہیں آ رہی. پاشا صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا سا اور اونچا جی آواز. اگر آواز اونچی کرتے پاشا صاحب کی. پاشا صاحب, یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کس قانون کے تحت جی آ رہی ہے. اب یہ جو گرفتار کیے گئے ہیں لوگ, ان کو کتنا عرصہ تک, کس قانون کے تحت, کیا دفعہ 144 کے تحت رکھا جائے گا ان کو اندر گرفتار؟ دیکھیں, یہ تو جو گرفتاری دینے والے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے. ہم تو آج دن کو یہ سوچ رہے تھے کہ کس جرم کے تحت ان کو گرفتار کیا جائے گا, کیونکہ گرفتاری کے لیے کوئی نہ کوئی ایف آئی آر یا کوئی جرم سرزد ہونا چاہیے. اگر ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں ہوئی اور بغیر ایف آئی آر درج کیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے, تو یہ بھی غیر قانونی ہے سر. لیکن اگر دفعہ 144 لگائی حکومت نے, اس دفعہ 144 کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے لوگوں کو؟ جی کیا جا سکتا ہے. ایف آئی آر جو ہے وہ 188 کے تحت درج ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کتنے عرصے تک اندر رکھ سکتے ہیں اس قانون کے تحت؟ اگر تو کوئی رہنا چاہے فار انڈیفینٹ پیریڈ تو وہ بیل کے لیے اپلائی نہیں کریں گے, اور اگر کوئی بیل کے لیے اپلائی نہیں کرے گا تو اس کو پھر بیل تو نہیں ملے گی, تو وہ اندر ہی رہے گا.
ساری عمر تو نہیں رہ سکتا نا سر, کوئی اس کی جج سزا ہوگی نا, صاحب 6 مہینے کے لیے رہیں گے, 4 مہینے کے لیے رہیں گے. سر بات یہی ہے کہ وہ جو بھی اس میں پی پی سی میں پرووائڈڈ ہے اس وقت تک رہیں گے, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی جج صاحب دورے پہ جو اکثر بیشتر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ مائنر افینسز میں کوئی ملزم جو ہے وہ جیل میں بند ہے اور اس کی ابھی تک جو بیل اپلیکیشن ہے وہ نہیں آئی, تو وہ فی الفور رہا کرنے کا وہیں سے بھی آرڈر صادر کر سکتے ہیں, شخصی ضمانت لے کے. شخصی ضمانت لے کر بھی کر سکتے ہیں. اور وہ بھی بٹی صاحب, یہ اس کی کامیابی کا پیمانہ کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک سامنے آپٹکس تو تحریک انصاف کو سوٹ کرتا ہے. دیکھیں آج سارا دن ٹی وی سکرینز پر تحریک انصاف, جلوس, شاہ محمود قریشی صاحب بس میں بیٹھے ہیں, اسد عمر صاحب بیٹھے ہیں, جیل کی بس کے اندر سے میڈیا سے بات کر رہے ہیں. سو دیز آر آپٹکلی تو یہ چیز تحریک انصاف کو سوٹ کر رہی ہے جو ہو رہا ہے. اگر انہیں آپٹکس, پولیٹیکل آپٹکس کریٹ کرنی, پیمانہ کیا ہے کامیابی؟ الیکشنز ڈیفینیٹلی الیکشن کے لیے جا رہے ہیں, اور الیکشن کے لیے میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے جب سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا اور 90 دن کے بعد. لیکن مزہ کا خیز دیکھیں کہ یعنی پی ڈی ایم تو کہہ رہی ہے نا کہ 90 دن میں انتخابات کروانے ہیں, یہ تو ہے, مگر اس کے بعد آئین خاموش ہے. آئین کو پتا ہوتا کہ یہ پی ڈی ایم نے آنا ہے تو وہ شاید خاموش نہ رہتا. دوسرا, گورنر صاحب نے کہا جو ایڈوائس آئی تھی میں تو بوا بند کر کے تو نکل گیا تھا, میں تو اس لیے تاریخ نہیں دوں گا. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم تو آئین میں لکھا ہے ہم تاریخ دے ہی نہیں سکتے. اب آپ یہ ملاحظہ کریں. اور دوسرا, ابھی جو میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ کس قانون کے تحت اس طرح کریں, توہین الیکشن کمیشن میں بغاوت کے مقدمے کر دیں, توہین بلاول بھٹو میں کر سکتے ہیں, زرداری صاحب کے خلاف یہ سارے بیان وہ کوئی بیان بازی کریں تو میرے خیال سے گرفتار ہو سکتے ہیں. بغاوت کے مقدمے آج کل ویسے بھی. میں کہا اس کا کامیابی کا پیمانہ کیا ہے؟ الیکشن, ایک تو ہے الیکشن جو نہیں کروائیں گے, 2 صوبوں میں تو ہو سکتا ہے ہو جائیں لیکن نہیں کروائیں گے, یہ جو وفاق میں تو بالکل نہیں ہوگا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے جاتا جائے گا. اور آج پی ڈی ایم کے رہنماؤں کا بڑا بیان تھا کہ عجیب و غریب, میں وہ سوچ رہا تھا اگر عمران خان آج گرفتاری دے دیتے, وہ جیل چلے جاتے, تو مریم نواز صاحب نے ٹویٹ کرنا تھا اور مریم اورنگزیب سے پریس کانفرنس کرنی تھی. بھلا بتائیں کیا بزدل کہیں کا جیل میں جا کر چھپ گیا ہے. تو یہ تو خیر ظاہر الیکشن, اور اس سے 2 صوبوں میں الیکشن پہ فرق پڑے گا. ساروں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ کم از کم آئین بھی کہہ رہا ہے, لوگ بھی سڑکوں پر ہیں, 2 صوبوں میں تو کم از کم الیکشن کروا لو. وفاق میں تو آپ کے پاس ہے آئینی حق کہ آپ کروائیں یا نہ کروائیں, لیکن یہاں کروانا پڑے گا تو یہ پریشر پڑے گا. یہ بڑا آپٹک بڑا ٹھیک آپٹکس ہے بٹی صاحب کا خیال ہے. اور شاید ہمارے تمام دوستوں کا یہ, یعنی فاروق حبیب صاحب کا بھی, بٹی صاحب کا یہ خیال تھا کہ جو معاشی حالات ہیں, جو پریس کانفرنس آج وزیر اعظم پاکستان نے کی اور کہا کہ مزید سخت معاشی حالات آئیں گے لوگوں پر, اس کی وجہ سے بھی ایک جو ان پاپولیرٹی کی مہم ہے. لیکن اس کے بعد حکومت کے لیے الیکشنز بڑے مشکل ہو جائیں گے. یہ بتائیے گا کہ یہ مشکل حالات آئے کیوں؟ جس طریقے سے آپ ملک چلاتے ہیں, اس طرح مشکل حالات آتے ہیں. ایک تو بہت اچھی بات, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیاسی فیصلے کریں اور معاشی فیصلے بھی سیاست کی بنیاد پہ کریں اور اس کے بعد کہیں کہ کچھ. لیکن وزیر اعظم آئی ایم ایف نے یہ جو ساری پچھلے کچھ عرصے میں بحث چل رہی ہے نا, کیا ہوا اور کس نے کیا, میں بتاتا ہوں کیا ہوا کس نے کیا. پہلے آئی ایم ایف آپ کو پروگرام دیتا تھا, پیسے دے دیتا تھا اور کہتا تھا بھائی یہ کام کر لیں, اور آپ کرتے نہیں تھے اس کو. اب انہوں نے کہا بھائی یہ کام کر کے آئیں تو ہم سے پیسے لے لیں. اور اب جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا, آپ کے دوست ملکوں میں سے کوئی آپ کو پیسے نہیں دیتا, کیونکہ انہوں نے بھی کہا کب تک آپ کو پیسے دیتے رہیں گے. سو یہ ایک فرق آیا بڑا بنیادی. اچھا, پچھلے چند میرا سوال تھا کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اس خدا کے لیے اپنی اصلاحات کریں, جو چوری روکیں, کرپشن روکیں, فراڈ روکیں. اچھا, امریکہ نے کہا ہے کہ ہم تو آپ کے لیے کچھ کریں گے, آپ بھی اپنے لیے کچھ کریں. آئی ایم ایف نے ایک اور بات کہی, انہوں نے کہا جی اشرافیہ سے پیسے لیں اور غریبوں کو پروٹیکشن دیں. یعنی یہ کام, جس کام کو آپ کے اپنے سیاستدانوں کو دیکھنا چاہیے تھا, وہ کام آپ کو آئی ایم ایف بتا رہا ہے کہ آپ نے اشرافیہ, کیونکہ اس ملک میں اشرافیہ تو 380 ارب کی اس ایک سال گزشتہ جس میں 10-11 مہینے ان کے ہیں بجلی چوری ہوئی ہے. اب بتائیے گا سعودی عرب نے کیا کہا ہے کہ بس کر دو یار اپنا کوئی. مجھے کوئی واقعہ سنا تھا بٹی صاحب, میں بریک پہ جانے لگا ہوں. کسی نے کہا کہ ایک اسیسمنٹ ہوئی کہ 25 کروڑ کا کوئی ٹیکس نہیں دیتا تھا ایک ڈاکٹر صاحب, 25-26 کروڑ روپے کا ٹیکس ڈال دیا گیا. انہیں 4 کروڑ کچھ کروڑ روپے نیچے دیے اور 1-2 کروڑ روپے کے اوپر اپنا ٹیکس پے کر کے
فارغ ہو گئے. جس ملک میں آپ اس طرح ملک چلاتے ہیں وہاں پر آپ کو بڑی مشکل فیصلے دوسری صورتوں میں کرنا پڑے گا. عمران خان نے وہ جو کہا ہے کہ اپنے وہ پیسے لے آئیں تو وہ لے آئیں پھر لوٹ لیں, لیکن ایک مرتبہ لے آئیں مشکل وقت ہے اور ہم خیرات مانگتے پھر ہمیں خیرات ہی دے دیں. بٹ سیریس ریفارمز کی ضرورت ہے اس ملک کو اگر آپ نے اس کی معیشت ٹھیک کرنی ہے. آپٹکس سے کام نہیں چلے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. شعیب شاہین صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں پروگرام کے اندر. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. عدلیہ کے خلاف آج نام لے کے معزز ججوں کے حکومت کی جانب سے حکومتی وزراء ہیں وہ ٹویٹس کر رہے ہیں. دوسرے لوگ آج وزیر اعظم پاکستان نے بھی بلکہ اس پر نام لیے بغیر اپنا موقف دے دیا عدالتوں پر. ایک آڈیو لیک آئی تھی چند دن پہلے, ایک نہیں ملٹیپل آڈیو لیکس تھی ایک معزز جج صاحب کی گفتگو کو لے کر. پاکستان بار کونسل کا یہ ماننا تھا کہ اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے ان لیکس کی, اور اگر یہ صحیح ہوں تو پھر اس کے مطابق آرٹیکل 209 کے تحت ایکشن لینا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار اس کے بالکل برعکس یہ کہتی ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے. ہمارے ساتھ شعیب شاہین صاحب صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل حسن رضا صاحب موجود ہیں. سو دونوں کا موقف اس بارے میں جان لیتے ہیں. میں اس سے پہلے جو لیکس آئی تھیں بہت سے لوگ یہ ان کا خیال ہے کہ یہ عمل غلط ہے. یہ لیکس جو آئی ہیں یہ لیک کیونکہ لیگل نہیں ہے اس وجہ سے اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے کہ لیک کی کس نے ہے. تو میں نے ایک واقعہ ریسنٹ پاسٹ کا فٹ بال سے ریلیٹڈ ہے بتا دیتا ہوں. عموماً ہوتا ہی ہے کہ ہم ان وقت کے اور حالات کے مطابق یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے کیا کہنا. ایک فٹ بال کلب کے حوالے سے ایک ہیکنگ ہوئی اور اس ہیک کے نتیجے میں بہت سی مس اپروپریشنز یا خرابیاں جو فائنینشل خرابیاں تھیں وہ سامنے لائی گئیں. وہ لڑکا پورچگل کا اس وقت اس کا کیس چل رہا ہے اور 21 سال قید اس کو سزا ہو سکتی ہے. جو کامنٹیٹرز تھے جب وہ اس پر بات کر رہے تھے انہوں نے کہا یہ ہیرو ہے یا مجرم ہے کیونکہ اس کو 21 سال قید سزا ہو سکتی ہے. تو اس کا کہنا تھا کہ میرے لیے یہ ہیرو ہے اس لیے کہ یہ ہمارے سامنے وہ حقائق لے کر آیا جو کہ شاید ادروائز ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا. جولین اسانج آپ کو مثال یاد ہوگی وکی لیکس کی کہ کس طرح بہت سے حقائق لوگوں کے سامنے آئے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی چند ایشوز پر یہ کہا گیا کہ پروسیس ٹھیک ہونا چاہیے, اینڈ رزلٹ میٹر نہیں کرتا. اب لگتا ہے ایسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار پروسیس کی خرابی کو تفتیش کرنے کی بات کر رہی ہے جبکہ پاکستان بار کونسل اس پروسیس کی بات نہیں کرتی. وہ کہتا ہے کہ جی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر اجازت دیں تو میں سے پہلے پاشا صاحب سے بات کروں. پاشا صاحب آپ کا موقف یہی ہے کہ اس کی تحقیقات ہوں, ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان بار کونسل اور دوسری بات نے سپریم جوڈیشل کونسل میں؟ جی بالکل, ہمارا موقف ڈے 1 سے یہ ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور پہلا مطالبہ اگر آپ دیکھیں گے جو پریس ریلیز ہم نے جاری کی تھی اس میں یہی کیا تھا کہ فرازق ہونی چاہیے, اور اگر کوئی فریق یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فیک ہے تو اور ثابت ہوتی ہے فیک تو بنانے والے کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور اگر یہ حقیقی ہے اور بالکل وہ اس پہ صحیح ہے جو کہ اپیرنٹلی آوازیں جو ہیں وہ لگ رہی تھیں تو پھر جج صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. یہ ہم نے چیف جسٹس صاحب پاکستان صاحب سے بھی یہی مطالبہ کیا تھا کہ آپ سو موٹو لیں, ایکشن لیں اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کی فرازیں کروائے, چونکہ 2 ہی ادارے ہیں جو فرازیں کروا سکتے ہیں, ایک گورنمنٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان. چونکہ کسی جانب لیکن پاشا صاحب اس میں دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا یہ آپ کے خیال میں امٹیریل ہے کہ یہ لیکس کیسے ہوئیں, یہ ریکارڈنگ کس نے کی اپنی مرضی یا اس طرح کی ریکارڈنگ پبلک کیوں کی گئی؟ آپ کا خیال ہے کہ اس کا کوئی یہ امٹیریل چیز ہے؟ نہیں, یہ بالکل کسی کی پرائیویسی میں جانا اور اس طرح کوئی ٹیپ کرنا باتیں ذاتی باتیں بھی ہوتی ہے لوگوں کی, میں اس کو بالکل اچھا نہیں سمجھتا, یہ کنڈیمڈ کرتا ہوں. لیکن ایک چیز آ گئی ہے اور سامنے آئی ہے, پبلکلی آئی ہے, تو وہ جو ایک برائی تھی کہ جو غلطی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی بھی جو ہے وہ ریکارڈ کرتا ہے تو وہ غلطی اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ جب اس کی تشہیر ہو گئی اور ایک انتہائی بڑی شخصیت ملک کی
اس میں وہ انوالو ہوئی ہے، اور دوسری سائڈ سے بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، وزیر اعلیٰ رہے ہیں پنجاب کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بڑی چیز ہے آپ کے خیال میں. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال پاشا صاحب، ایک اور سوال. یہ تو چلیں لیکس، ایک معزز جج صاحب کا نام ایک لیک کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. آج مسلم لیگ نون ایک اور کیمپین لے کر آئی، نام لے کر ایک اور سپریم کورٹ کے معزز جج کے بارے میں نام لے کر کیمپین کا آغاز کیا گیا. کیا اگلی پریس ریلیز اس پہ آئے گی کہ ججز کی آزادی، ان کے تقدس، اس پر حملہ ہوا ہے سیاسی جماعت کی جانب سے، یا آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نہ تو ان کے کسی پولیٹیکل پارٹی کے کسی ایکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس معاملے میں کوئی فریق بننا چاہتے ہیں. سر لیکن آپ تو ہر جگہ، میرے پاس یہ کافی ساری پاکستان بار کاؤنسل کی پریس ریلیزیں پڑھی ہیں، اور ہر پریس ریلیز کے اندر آپ نے عدلیہ کی آزادی، اس پر کسی قسم کا حملہ، اس کے خلاف پوزیشن لی ہے پاکستان بار کاؤنسل نے. آپ اس ان پریس کانفرنسز کو عدلیہ پر حملہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ میری گزارش یہ ہے کہ ابھی اگر اس تناظر میں دیکھیں، جو لیٹسٹ ہماری پریس ریلیز تھی اور جو ہم نے ریفرنس کی طرف گئے ہیں، تو اس میں اعلیٰ عدلیہ میں پینڈنگ کیسز کے بارے میں بات ہوئی ہے. اس میں ایک ایسے ملزم کا نام لیا گیا ہے جو کہ قانون کو ریکوائرڈ تھا، اور وہ تسلیم کیا گیا جی کہ وہاں گھر میں پہنچ گیا. تو یہ ہمیں تشویش لاحق ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے یہ سٹیپ لیا. نہیں سر، میں تو باقی پرانی خصوصاً جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا کیس تھا، جب اس پہ بڑی کلیئر پوزیشن تھی کہ حکومت نے غلط کیا یہ، اور حکومت کی جانب سے، اب تو حکومت خود مان، جو اس وقت کی حکومت ہی خود کہہ رہی ہے ہم پہ پریشر ڈلوا کے کام کرایا گیا تھا. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اگر کوئی سیاسی جماعت بینچ پر بائس کا الزام لگاتی ہے، ان پر الزامات لگاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں دیٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ہم دیکھیں بات یہ ہے، آپ شاید اس چیز کو کاشف عباسی صاحب بھول رہے ہیں کہ جب بھی آپ پرویز مشرف جیسے آمر نے عدلیہ پہ حملہ کیا، تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کس طرح وکلاء نے پورے پاکستان میں، چاہے وہ بار ایسوسیشنز ہو، چاہے وہ بار کونسل ہو، اسٹیچوٹری باڈیز ہوں، انہوں نے ایک سٹینڈ لیا اور آخر وقت تک اپنے سٹینڈ. سر وہ میں یہ تو پوچھ رہا ہوں آج آپ نے سٹینڈ لے رہے ہیں کہ نہیں؟ میں آتا ہوں واپس اس سوال کے ساتھ. شعیب صاحب آپ کا موقع بالکل الٹ ہے اس سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ لیکس کو دیکھیں، اگر لیک ٹھیک ہے تو یہ بڑی سیریس بریچ ہے. پہلی بات تو یہ کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے اس کو پہلے لیک کرایا، اور اس کے بعد پریس کانفرنس لے کر آگے انہوں نے، مطلب ہے کہ یہ لیکیج اور انٹیریئر منسٹر کا آپس میں جو گٹھ جوڑ یہ ہے کہ سیم ڈے اور سیم ٹائم یہ پروسیس ہوا. انٹیریئر منسٹر کے انڈر دی سبارڈینیشن ہے انٹیلیجنس بیورو، ہمارے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز. دیکھیں سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ یہ کیپیسٹی کس کے پاس ہے. کیپیسٹی ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے 3 یا 4 اداروں کے پاس ہے ہمارے پاکستان میں. میں بلینز آف روپیز خرچ کر کے بھی نا میں یہ کیپیسٹی نہیں کریٹ کر سکتا کہ میں کسی کی آڈیو یا آپ کے لیے انٹیریئر منسٹر ہیرو ہے یا مجرم ہے؟ مجرم ہے سب سے بڑا. بیسیکلی سیکیورڈ لائن کو دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے سیکیورڈ لائن کو ٹیپ کرنا اور اس کو پبلش کرنا فار دیئر پرسنل کاز. اگر یہ درست ہے، میں درست میں بھی نہیں جانا چاہتا، چونکہ کچھ چیزیں جوڑے جاتے ہیں، کچھ چیزیں لے جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے ایک پوائنٹ کو دوسری بات کے ساتھ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب بلیو کر رہے ہیں کہ یہ درست ہے، اور انہوں نے اس کو اٹھا کر کے پبلش بھی کیا اور اس کے اوپر پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس کے اوپر میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی تو ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، فیڈریشن آف پاکستان کے ہیں، اسٹیٹ آپ کے پاس ہے، تو اسٹیٹ کے فیڈرل منسٹر کے طور پر آپ نے یہ تحقیق کر کے کسی سے پوچھا کہ who is the responsible and who is behind it. اور پہلا اصول ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنرل باجوہ کی ٹیکس ریکارڈ لیک ہوں اور حکومت پر ریاکٹ ایسے کرتی ہے کہ بندوں کو فائر کر دیتی ہے، انویسٹیگیشن شروع کر دیتی ہے، صحافی اٹھا کے لے جاتی ہے. 15 دن جو ایف بی آر کے لوگ تھے وہ انڈر کنفائنمنٹ رہے، الیگل کنفائنمنٹ، اور اس کے بعد پیش ہو گئے، پیش کر دیا. تو وہ زیادہ سیریس لگتا تھا گورنمنٹ کو، یہ ان کو یہ سیریس نہیں لگتا. اس لیے ان کو وہ زیادہ سیریس لگتا تھا کہ کیونکہ پاکستان میں جو مافیاز کا اور ایلیٹس کیپچر ہو چکا ہے، تباہی ہمارے ملک کی وہاں سے شروع ہوئی ہے. یعنی ایلیٹس کے خلاف اگر بات کریں گے، یہ نہیں پوچھا جاتا اور آج تک نہیں پوچھا جا رہا کہ ان کے پاس یہ فنڈز اور یہ پیسے 12 بلین روپیز کہاں سے آئے. آج تک کسی نے نہیں پوچھا، ایک لب کسی نے نہیں کھولا. اور اگر جو کوئی بات اس سے پوچھے گا،
دیکھیں جب کوئی اس سے پوچھے گا یا کوئی سوال کرے گا یا کوئی صحافی اس پہ لکھے تو گا. آپ کے لیے پروسیس امپورٹنٹ ہے؟ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ آپ کا ایک تو ہو گیا پروسیس کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا جائے یہ لیک کیسے ہوا. کیسے ہوا؟ اب جب کہ لیک ہو گیا ہے تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کی انکوائری یہ لیک کرایا گیا اور لیک کا پیچھے پرپز ہے. وہ تو پروسیس ہو گیا نا. ٹھیک بات ہے. آپ اس کا جو پروسیس کے نتیجے میں جو آڈیو سامنے آئی ہے اس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا موقف. میں یہ کہتا ہوں, میری ریزولوشن بھی ہم نے پاس کی ہے, میں آپ کو ابھی پڑھ کے سناتا ہوں. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف عدلیہ کو انڈر پریشر لانے, ان کو بلیک میل کرنے, ان کی انڈیپینڈنس کے اوپر اٹیک ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کون انویسٹیگیشن کرے گا یا کون اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں بتائے گا. جو اتھینٹسٹی اس کے بارے میں کوئی رپورٹ دے گا وہ ہیں جو خود لیک کرنے والے ہیں. ایف آئی اے ہو سکتی ہے, آئی بی ہو سکتی ہے, آئی ایس آئی ہو سکتی ہے, آئی بی اور انٹیلیجنس ہو سکتی ہے. تو وہ اس وقت طاقتور ترین اداروں کے خلاف آج آپ ایک ایف آئی آر نہیں کٹا سکے. آج آپ اعظم سواتی والا کیس اٹھا کے دیکھ لیں, کسی نے اس کے اوپر تفتیش کی. آج تک ارشد شریف والا کیس اٹھایا تو دیکھا. If I get it right, you're saying procedure غلط ہے لیکن آپ اس کے آگے نہیں جا رہے ہیں. اس لیے نہیں جا رہا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے شریف والے کیس میں سوری یہ ارشد ملک والے کیس میں یہ طے ہو گیا جیسے صاحب کھوسا صاحب نے وہ تمام لوازمات طے کر دیے ہیں کہ کس طریقے سے اس چیز کے اوپر. تو اس لیے اس کی لیگل ویلیو کوئی نہیں ہے. جب لیگل ویلیو کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے صرف اور صرف پریشرائز کرنے کے لیے اور ڈیفیم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا. دیکھیے پہلی بات تو یہ پس منظر ضرور ذہن میں رکھیے کہ فواد چودھری صاحب یہ ایک ٹویٹ ہے پاشا صاحب, اس کے اوپر آپ بھی ریاکٹ کیجئے گا. بٹی صاحب آپ کا بھی سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان نے انتخابات کے لیے چیف جسٹس پاکستان کو نوٹ لکھا. دونوں جج صاحبان کے خلاف حکومتی سرکردگی میں کیمپین شروع کی گئی. کل بار کاؤنسل کے ٹاؤٹ وکیل وزیر اعظم کو ملے اور انتہائی بے شرمی سے حکومت کے ججوں کے خلاف کیمپین کی قیمت طے کی گئی. اس ملک کے ہر ادارے کو تباہ کر دیا گیا ہے. پاشا صاحب آپ اس کو رسپونڈ کریں گے, پہلے بٹی صاحب آپ کوئکلی اور اس کے بعد فاروق حبیب صاحب کا بھی کوئک ریمارک. پہلی بات تو یہ کہ میں آ رہا ہوں پاشا صاحب, اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے کہ عمران خان کے سارے کیس عدالتوں میں ہیں. الیکشن کا دونوں صوبوں کا کیس عدالتوں میں, آپ کے خیال میں ہونا کیا چاہیے؟ نیب ترامیم عدالتوں میں ہے, پی ڈی ایم کے کیسز عدالتوں میں ہے, نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے اور کہ معاملہ عدالتوں میں جانا ہے. یہ آزاد عدلیہ پر حملہ ہے. پہلی بات ہو گیا. دوسری بات یہ جو ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے نا کہ یہ ملزم 10 ستمبر 2022 شام 6 بجے جسٹس نقوی اپنے پوتے کے ساتھ نکلتے ہیں گاڑی میں, سپریم کورٹ کی گاڑی ہے کالے شیشوں والی, ٹریفک وارڈن ان کو روکتا ہے, وہ ڈرائیور بتاتا ہے یہ سپریم کورٹ کی گاڑی ہے, مختصر کر کے سنا رہا ہوں. وہ کہتا ہے نہیں میں شیشے اترواؤں گا, قانون نہیں ہے. جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ شیشے, میں سپریم کورٹ کا جج ہوں. وہ کہتا ہے نہیں سر یہ شیشے وائلیشن ہے. اتنے میں وہ کسی ایک افسر کو فون کرتے ہیں, وہ نہیں سنتا. دوسرے افسر کو فون کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے سر میں ابھی آتا ہوں, اور وائرلیس چلاتا ہے اس پہ. اور اس وقت یہ 4 مہینے پہلے کی 3-4 مہینے پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, جو ملزم یا مجرم آج کہہ رہے ہیں اس وقت پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے محمد خان بھٹی. اور وہ اس کے بعد ہوتا یہ کہ آئی جی, ڈی آئی جی, ایس ایس پی, سی ٹی او, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کانٹیکسٹ میں پرویز الہی صاحب کی سارے ان کے گھر, میں شارٹ کر رہا ہوں, سارے ان کے گھر آتے ہیں اور محمد خان بھٹی گھر آتا ہے اور پرویز الہی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گفتگو اس کانٹیکسٹ میں ہوئی ہے. ہاں یعنی یہ فاروق حبیب صاحب آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس گفتگو کو؟ دیکھیں جی کارروائی کا آغاز کرنا ہے نا تو وہ کریں آپ. جو شہباز شریف کی اور جسٹس ریٹائرڈ قیوم مرحوم کی جو آئی تھی نا آڈیو, اس سے آپ آغاز کریں جس میں وہ فیصلے لکھوا رہے تھے ججوں کو. یہ شریف ڈاکٹر ہیں نا بھائی, جب آپ کی عدلیہ آپ کے دباؤ میں نہ آئے, عدلیہ پہ فزیکل حملہ کر دیا تھا ان لوگوں نے. کاشف صاحب کوئٹہ بینچ پہ بریف کیس چلا دیے تھے. جو جج بریف کیس نہیں لے گا, جو جج دباؤ میں نہیں آئے گا, اس کی آڈیو آئے گی. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ آڈیو ٹوٹا ساز فیکٹری یہ مریم صفدر کی سربراہی کے اندر چل رہی ہے اور رانا ثناء اللہ اس کا سرگنا بنا ہوا ہے. اور یہ بیٹھ کے کل وزیر اعظم ہاؤس میں سازش ہو رہی تھی, ایگزیکٹو سازش کر رہا تھا عدلیہ کے اوپر حملہ کرنے کی. ریاست کا پلر ہے آزاد عدلیہ, اس کے لیے بھائی ہم نے قربانیاں دی تھیں. عمران خان جیلوں میں گیا تھا, نواز شریف تو طے کر کے جو ہے اس وقت کے آرمی چیف کیانی کے ساتھ باہر نکلا تھا عدلیہ بحالی کے لیے. 8 دن تو عمران خان جیل میں گیا تھا. یہ کیا بات کرتے ہیں آج ان کو جو ہے وہ یہ جج برے لگنے لگ گئے ہیں. جن ججز یہ ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ججز بھی اپنے حسب ذائقہ لوگوں کو پسند آتے ہیں. 4 سال سے کاشف صاحب 1 منٹ مجھے 10 سیکنڈ دے دیں. 4 سال سے ایک آف سکینڈر
علاج کروانے باہر گیا، پاکستان بار کونسل کی پریس ریلیز کیوں نہیں نکلتی؟ اس پہ نہیں نکلتی کیوں؟ اعظم نذیر تارڑ جو ہے، جو ان کی بارز کے ممبرز ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ افسوس سے مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ وہ وزیر قانون بن گئے، انہی کے سارے دوست باپ بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کی ساری لابی بیٹھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں پاشا صاحب سے پوچھوں، ہمیں بڑا احترام ہے سپریم کورٹ فورم کا، پاشا صاحب بار فورم کا بڑا احترام ہے، میں نے آپ کو فواد صاحب جو ان کے ممبران موجودہ عہدیداران ہیں وہ پارٹیز بن چکے ہوئے ہیں۔ پاشا صاحب آپ دیکھیں، فاروق صاحب نے بھی جو کہا، فواد صاحب نے بھی کہا، اب یہ دو ویوز اب آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک یہ ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے، آپ اب اس کو رسپونڈ کریں کہ آپ وزیر اعظم سے ملے، اس کے بعد یہ کیمپین شروع ہوئی اور پاکستان بار کونسل نے یہ پریس ریلیز دے دی اور پریس کانفرنس کر دی۔ تھوڑا سی ترتیب ٹھیک کر لیں کاشف صاحب۔ جی وہ میں تو فواد کی ترتیب غلط ہے۔ جی ترتیب اس طرح غلط ہے کہ ہماری جو پریس کانفرنس ہوئی وہ ہوئی 4:30 بجے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس پہلے ہوئی، ملاقات بعد میں ہوئی ہے؟ جی ٹھیک ہے، لیکن دوسرا جو ہے، ہم پرائم منسٹر سنیں نا، پرائم منسٹر صاحب کو جب ملے تو ہمارے 2 ایجنڈا پوائنٹ تھے۔ نمبر 1 کہ ہم نے مئی 2022 میں ان کو مسودہ حوالے کیا تھا لائرز پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ کا، اس حوالے سے دیکھیں میرے پاس وقت کم ہے، میں معافی چاہتا ہوں ہم اس میٹنگ تک رہیں کیونکہ میٹنگ کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے آپ سے دوبارہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لیکس ہیں، یہ لیکس آپ کہتے ہیں عدلیہ کی آزادی پر حملہ نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں، میں نے پہلے کہا ہے کہ جو فرسٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لیکس کرنے والے ہیں اور ریکارڈنگ کرنے والے ہیں یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ سر لیکن میری بات سنیں، اگر لیک ٹھیک بھی ہو گئی، فورینزک ہو بھی گیا ٹھیک، تب بھی لیکس تو غلط رہیں گی نا؟ نہیں، لیکن کیا ہم مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، میں معافی